نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہے ہاشم۔ آپ کی جو شجرہ نسب ہے اس میں یہ نام آتا ہے، جیسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو یہ جو ہاشم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا تھے، بہت ہی حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بہت ہی زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ ان کی جود و سخا بڑی مشہور تھی، اور یہ جو قریش کے قافلے یمن اور شام کی طرف آتے جاتے تھے سردیوں میں اور گرمیوں میں، ان کا آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم نے کیا تھا، اور اس وقت وہ ان کا ایک بڑا چرچا تھا، اور قریش کے بڑے مشہور سردار تھے اور بڑے سردار تھے قریش کے، اور اس وقت ان کے زمانے میں ان کا کوئی ہم پلہ یا ہم مثل نہیں تھا۔ چنانچہ ہاشم جو تھے وہ مختلف ممالک میں قافلوں کے ساتھ تجارتی قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم ایک سفر پر نکلے، اور یہ تجارتی قافلہ تھا جس کے ساتھ وہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈالا مدینہ منورہ میں، اور یہ مدینہ منورہ کا بازار تھا۔ مدینہ کو اس وقت یثرب کہتے تھے، اور یثرب کے بازار میں حضرت ہاشم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں قیام کیا۔ انہوں نے بازار میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ کسی کے نکاح میں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک آدمی کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے طلاق دے دی اور اس سے اس کے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن اب یہ کسی کے بھی نکاح میں نہیں ہے۔ تو حضرت ہاشم نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، چونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی وجاہت والی، عظمت والی نظر آتی تھی، اور ایک خاندانی عورت تھی۔ تو حضرت ہاشم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ خود بھی ایک سردار تھے، بڑے عمدہ اخلاق والے، جود و سخا والے تھے، تو اس عورت نے حضرت ہاشم کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو نجار کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا سلمہ بنت عمر، اور یہ خزرج قبیلہ جو مشہور قبیلہ ہے مدینہ منورہ میں، اس وقت 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، تو یہ اس کا خزرج جو قبیلہ ہے اسی میں سے قبیلہ بنو نجار کی وہ ایک عورت تھی۔ حضرت ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس دوران وہ جو سلمہ عورت تھی وہ حاملہ ہو گئی، اور حضرت ہاشم وہاں سے پھر قافلے کے ساتھ غزہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ہاشم غزہ پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور غزہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو اس کے بعد سلمہ جو حضرت ہاشم کی بیوی تھی وہ اپنے میکے میں ہی، یعنی بنو خزرج میں، وہاں مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ رہی۔ جب عبد المطلب کچھ بڑے ہو گئے تو آپ کے چچا تھے، یعنی ہاشم کے بھائی مطلب، وہ آپ کو مکہ سے مدینہ منورہ لینے کے لیے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے سلمہ سے یہ کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں، لہٰذا اس کو میرے ساتھ مکہ مکرمہ بھیج دیجئے۔ وہ چونکہ اس وقت یتیمی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، تو مطلب ان کو اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لائے، اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا ہوا تھا، اور ان کے کپڑے پرانے میلے کچیلے تھے، چونکہ وہ ایک یتیمی کی زندگی گزار کر آ رہے تھے۔ مطلب جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان سے جب پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو چونکہ وہ اس وقت میلا کچیلا تھا، پرانے کپڑے تھے، تو حیا کی وجہ سے مطلب نے یہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یعنی عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، مطلب کا خادم۔ اصل میں عبد المطلب کا جو نام تھا وہ شیبہ تھا، آپ کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، لیکن وہ ان کے چاچا مطلب نے جب بتایا لوگوں کو کہ یہ میرا غلام ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عبد المطلب سے مشہور ہو گئے، اور لوگ ان کو عبد المطلب کہنے لگے۔
بعد میں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مطلب نے ان کو نہلایا دھلایا اور ان کو عمدہ کپڑے پہنائے، اور پھر تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں شیبہ۔ اور پھر جب عبد المطلب وہاں مکہ مکرمہ میں رہنے لگے تو یہ بھی ایک بڑے سردار تھے، اور قریش میں سب سے حسین اور جمیل اور سب سے خوبصورت جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، بہت ہی خوبصورت وجاہت والے تھے اور بڑی جود و سخا والے تھے، سخاوت میں اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑھ کر تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، انسانوں کے لیے تو جود و سخا ان کی ہوتی ہی تھی، اس کے علاوہ پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی، مشہور تھی، اور لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ آسمان کے پرندوں کو پالنے والے ہیں، یعنی اتنی زیادہ سخاوت تھی ان کی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستوں کو ہموار کیا، اور عبد المطلب کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی کہ جو چیزیں اسلام نے آگے بتائی، احکامات دیے، عبد المطلب نے پہلے سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ شراب کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، زنا کو حرام سمجھتے تھے، زنا اور شراب سے دور رہتے تھے، جوئے سے اور سود کے کاروبار سے بھی دور رہتے تھے، بت پرستی سے بھی وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روکتے تھے، اور جود و سخا میں بڑے ہوئے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال تھے جو وہ خود کرتے تھے۔ تو بعد میں اسلام میں آ کر بھی جو اعمال انہوں نے اپنے لیے حلال کیے اور خود کرتے تھے، اسلام نے ان کو حلال رکھا، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے تھے اور برا سمجھتے تھے، اسلام نے بھی ان کو حرام قرار دیا اور برا کہا، جیسے کہ شراب پینا، سودی کاروبار کرنا، زنا کرنا، قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور اس طرح کی بدعات اور شرک کی جتنی بھی برائیاں تھیں ان کو وہ حرام سمجھتے تھے اور ان سے بچتے تھے۔ اور عبد المطلب فطرت اسلام پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور وہ اس وقت کے مسلمان تھے اور بیت اللہ کے متولی بھی رہے۔ تو پورے مکہ مکرمہ میں اور پورے قریش میں سب سے حسین و جمیل اور سب سے خوبصورت سردار تھے، اور سب سے سخاوت والے اور جود و سخا والے بڑے سخی سردار تھے۔ چونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے تمام آباء و اجداد میں یہ وصف رکھا تھا کہ تمام کے تمام خوبصورت بھی تھے اور جود و سخا والے بھی تھے۔